السلام علیکم ڈیئر بی فار یو ٹیکنیکل فیکٹس فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں ممبرز، پہلے تو سخت قسم کی معذرت کہ میں گروپ میں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ موجودہ سخت قسم کے حالات میں گروپ میں موجودگی ضروری ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں نے ایڈوانس میں بتایا تھا کہ میں جس اپنے پروجیکٹ سے لیو لے کے گھر اس لیے آیا ہوں کہ کچھ ڈومیسٹک قسم کے پرابلمز ہیں جن کا حل ضروری ہے، اور یہ اپ ٹو 25 میرے ساتھ ہی چلے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں گروپ میں وتھ فل بلوم آپ کے درمیان میں ہوں گا۔ موجودہ حالات میں تھوڑا سا حالات کا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میری اپنی ریڈنگ ہے، لیڈرز ڈسکشن، سی او صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اور جو پریکٹیکل حالات میں نے دیکھے ہیں اس کے ریگارڈنگ میں جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ تمام فیکٹرز جن کی وجہ سے ہم لوگ پینک میں آ رہے ہیں وہ، اور ان کے پیچھے کی گراؤنڈ ریئلٹیز وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیژن لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا جو ہم نے ایشو اٹھایا ہے وہ بینک وڈرال ہے۔ میں اس لیے کہوں گا کہ ہم نے ایشو اٹھایا ہے کہ پرسنلی میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے میں نے بی فری جوائن کی ہے 1 سے 2 دفعہ میں نے بینک وڈرال استعمال کیا، اس کے بعد کبھی بھی نہیں کیا۔ کیش باکس کو ہمیشہ یوٹیلائز کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو بہت بعد میں پرابلم کے پتہ چلا ہے، لیکن میں پہلے سے ہی اس میتھڈ کو اللیگل سمجھتا تھا اور میں نے بینک پر ریلائی نہیں کیا۔ مجھے پتہ تھا کہ آج نہیں تو کل یہ پرابلم ہوگا۔ ثبوت کے لیے میں اپنے اسکرین شاٹ سینڈ کر سکتا ہوں کہ میں نے بالکل بھی نہیں یوز کیا اس کو۔ دیکھیں، بی فری پہ جو ایلیگیشنز لگی ہوئی ہیں جتنی بھی ہیں، اس میں سب سے پہلی ایلیگیشن یہ ہے اللیگل میتھڈ آف کلیکشن آف منی، کہ جن اکاؤنٹس میں آپ نے پیسہ لیا ہے اس میں آپ آتھرائز نہیں تھے پیسہ لینے کا۔ یہ پہلا ایلیگیشن ہے، کیونکہ قوانین موجود نہیں تھے کرپٹو کے۔ بی فری گلوبل اپنے اکاؤنٹس رجسٹر نہیں کر سکی، قانون ہی نہیں تھا۔ مطلب اس میں بھی قصور بی فری کا نہیں تھا، ہمارے ملک کا تھا، ہمارے ارباب اختیار نے وہ قانون ہی نہیں بنائے تھے جس کے تحت آپ کسی بھی کرپٹو بیسڈ کمپنی کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں چونکہ قصور بی فری کا نہیں تھا، تو ہم اس اللیگل میتھڈ کو بھی ہم نے اڈاپٹ کیے رکھا، ہم نے پیسے جمع کرواتے رہے ان اکاؤنٹس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب کہ وہ اکاؤنٹ فریز ہو گئے ہیں، ان میں جتنا پیسہ ہے وہ فروزن ہے۔ بی فری آپ کو وہ پیسہ لے کے بھاگی نہیں ہے، بلکہ جن ایجنسیز نے ان کو فریز کیا ہوا ہے انہوں نے اس پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، اور وہ جب تک کیس سالو نہیں ہوتا وہ بدستور رہے گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم وتھ فل بلوم صرف کیش باکس پہ ریلائی کرتے اور ٹوٹلی ہم بینک کو بھلا دیتے۔ ممبرس خود کہتے کہ نہیں سر، ہم نے دوبارہ بلیک میل نہیں ہونا چھوڑے بینکس کو، ہم کیش باکس کو فل یوٹیلائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ ریسنٹ 2 مہینوں میں اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارے اپوننٹس نے کی ہے اور انٹرنلی بھی لوگوں نے کی ہے، کہ بینک وڈرال بینک وڈرال بینک وڈرال، اور تمام پاکستان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دی کہ بی فری تو بینک وڈرال نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ سے امپیکٹ یہ پڑا کہ لوگ تھوڑا سا کانشیس ہو گئے، کچھ لوگوں نے سوڈ لگا لیا، نیو انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی۔ حالانکہ بی فری پہلے بینک وڈرال دے رہی تھی اور وقتی طور پہ بند ہوئے تھے، دوبارہ آن ہونے کے کافی امکانات تھے، لیکن اس طرح کی حرکتوں سے اتنا ڈیفیم کیا گیا بی فری کو کہ وہ بینک وڈرال کھلنے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں ماضی میں جتنی بھی کمپنیز بی فری سے پہلے ہیں، کس نے بینک وڈرال دی؟ کسی نے نہیں۔ انٹرنل کیش باکس ان پہ چلتا رہا، ایکسچینجر سسٹم چلتا رہا۔ تو ہمیں بھی یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے تھی، لیکن چلیں پھر بھی اب دیکھیں ایک میتھڈ پہلے بھی اللیگل تھا، ہم اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو ایکسیپٹ کر کے چلتے رہے۔ فیوچر پراپرٹی میں نے پیسے اگر جمع کروائے ہیں، میں نے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں لکھا، لیڈرز کی طرف سے یہ بتایا گیا اور میں نے ایکسیپٹ کیا۔ اس وقت میں نے سوال نہیں کیا کہ نہیں میں فیوچر پراپرٹی میں کیوں جمع کرواؤں، نہیں میں انویسٹمنٹ کیوں نہ لکھوں، نہیں کیا سوال، کیونکہ پتہ چل رہا تھا آگے سے پیسے مل رہے ہیں 7%، ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے مرضی جمع کرواؤ، پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ اکاؤنٹ فریز ہو گئے اس کے بعد تو اس میتھڈ کو ہم نے اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ اب آج کی ڈیٹ میں بھی لوگ بینک وڈرال کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس اللیگل میتھڈ کو ابھی بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ اللیگل وے ہے، آپ اس کو ابھی بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کچھ فیکٹرز بھی سن لیں کہ اگر آپ ابھی بھی اس میتھڈ کو چالو کرنا چاہتے ہیں، جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کن کن عوامل سے آپ نے بچنا بھی ہے۔ دیکھیں بینک وڈرال آپ کو چاہیے اپنے بینک میں، لیکن کمپنی نے بھی تو کسی اکاؤنٹ سے آپ کو بھیجنے ہیں نا۔
وہ اکاؤنٹ کمپنی کے آفیشیل اکاؤنٹ سارے فریز ہیں. ابھی کوئی بھی نئے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں تو دو طریقوں سے پھر ان اکاؤنٹ کو اگین چیک کر کے فریز کیا جا سکتا ہے. ایک تو جب ایک ہیوج لیول میں تمام ممبرس کو کسی اکاؤنٹ سے پیمنٹ جائے گی، وہ چیک ہو جائے گا کہ یار یہ بھی اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے B4U کے ریگارڈنگ، اس لیے ہیوج لیول پہ اس کو نہیں لے کے جایا جا سکتا. اس کے بعد ایک بہت خطیر قسم کی رقم کی ٹرانزیکشن جب کسی اکاؤنٹ سے ہوگی، FBR اگین اس کو چیک کرے گا کہ یہ اکاؤنٹ سے پیسے کہاں جا رہے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا یہ B4U کا ہے. تو بہت ہی لمیٹڈ لیول میں اس اکاؤنٹ کو استعمال کر کے آپ کو رقم دی جا سکتی ہے اس کو فریز ہونے سے بچانے کے لیے. دوسرا، ابھی یہ رسک بالکل بھی نہیں لیا جا سکتا کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ کٹ ڈال دیے جائے. جتنی آج کی ڈیٹ میں آپ کو ٹرانزیکشن دی جاتی ہے اتنی اماؤنٹ اس میں ڈال کے ٹرانزیکشن کر کے اکاؤنٹ کو پھر خالی، اور پھر ویٹ کرنا ہے، یا تو کوئی اور اکاؤنٹ یوز کرنا ہے یا پھر اس کے اکاؤنٹ کا انتظار کرنا ہے کہ یہ سیف ہے کہ نہیں ہے، چیک کرنا ہے کہ کیا ابھی یہ فریز تو نہیں ہوتا. فریز ہونے کے دوران اگر اس کو خالی فریز ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر اس میں رقم ہو تو نقصان ہے. اب یہ دیکھیں، یہ فیکٹرز ذہن میں رکھیں. آپ کی صرف بینک اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے، نہیں کمپنی کے پاس اکاؤنٹ ہونا بھی چاہیے آپ کو سینڈ کرنے کے لیے. اور سینڈر اکاؤنٹ میں اگر آپ بلک ٹرانزیکشن ایک دم سے سٹارٹ کر دیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے، 2 دن میں وہ چیک ہو جائے اور وہ بھی فریز ہو جائے، وہ پیسے بھی آپ کے ضائع جو اپنے کیش میں کلیکٹ کیے تھے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ بینک وڈرال کے لیے حل کیا ہے موجودہ حالات میں. کمپنی مثال کے طور پر میرا اکاؤنٹ یوز کرتی ہے، بلک ٹرانزیکشن کرتی ہے، سب لوگوں کو دھڑا دھڑ وڈرال مل رہے ہیں، میرا بھی بلاک ہو گیا. اگین ایک اور انکوائری کھل گئی. تو کرنٹلی جو تھرڈ پارٹی حل ہے وہ ہے ایکسچینجر. ٹھیک ہے، ایکسچینجر بھی جب آپ کو پیمنٹ دے گا تو اس کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ بھی چیک ہوں گے ڈیفینیٹلی. اب جب ایلیگیشن لگی ہے تو بینک اکاؤنٹ چیک ہوں گے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے کسی طریقے سے. تو ان تمام خطوط پہ بھی کمپنی کام کر رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ محفوظ ترین طریقہ کیا ہے. ہر لحاظ سے جب آپ رزلٹ نکالتے ہیں تو رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ انفریز کروانا ہی آخری حل ہے. آفیشیل جو بینک اکاؤنٹ ہمارے فروزن ہیں، فریز ہوئے پڑے ہیں، ان کو کھلوانا ہی آخری حل ہے اور محفوظ حل ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو ان اکاؤنٹس کی اسٹرگل تیز ترین طریقے سے کمپنی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل کھل ہی جائیں گے. وہ اکاؤنٹ کھلنے تک کا دورانیہ جو ہے ہم نے صبر کرنا ہے، اور وہ صبر بھی ایسے کرنا ہے کہ ہمیں پیسے بھی ملتے رہے، سسٹم بھی چلتا رہے. تو اس کے لیے ہم نے کیش باکس کو دوبارہ پروموٹ کرنا ہے. کیش باکس کو پروموٹ کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ B4U کے ساتھ جڑے بھی رہنا چاہتے ہیں، منافع بھی بدستور لینا چاہتے ہیں، تو کیش باکس کو پروموٹ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ بینک وڈرال جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں ان میسیج کو دوبارہ سنیں، تیسری دفعہ سنیں، اور اب اس میں جو فیکٹر بتایا گیا ہے اس پہ غور کریں. کھل کے میں سارے معاملات نہیں بتا سکتا، اشارتاً میں نے چیزیں بتا دی ہیں آپ کو. سب لیڈرز کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹ دنوں میں 1-2 ایشو بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. وہ ایشو یہ ہیں کہ لوگ کسی بھی شخص سے فیس بک پہ یا واٹس ایپ گروپ میں چیٹ کرتے ہیں، اور وہ بندہ اپنا NIC ان کو بھیجتا ہے کہ جی یہ میرا NIC، یہ میرا نام ہے، آپ مجھے ڈالر بھیج دیں، اور لوگ ان کو 5-5 ہزار 10-10 ہزار ڈالر بھیج رہے ہیں. آپ اپنے ممبر کو، یوزر کو یہ سمجھ بوجھ دیں کہ آپ ٹیسٹنگ فیز کے طور پہ پہلے $150 بھیجیں، اس سے زیادہ نہ بھیجیں. اور اگر آپ کسی شخص سے 5,000 یا 10,000 کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم اس کی بارے میں اپنی اپ لائن سے یا کمپنی سے ویریفائی کرا لیں. تو کمپنی جو کمپنی ہے اس بندے کے اکاؤنٹ سے ہی آپ کو بتا دے گی کہ اس کا اکاؤنٹ تو زیرو ہے. جس شخص کا اکاؤنٹ زیرو ہو اور آپ اس کو 10,000 یا 5,000 ڈالر بھیج دیں تو یہ ایک پریشانی کا باعث ہے. جو اتھینٹیکیٹڈ ہمارے لیڈر ہیں، جو کوہ نور اچیورز ہیں، یا جو بڑے لیڈرز ہیں جن کی ٹیمیں اور جن کے نیچے 10-10 کروڑ کا 20-20 کروڑ کا بزنس ہے، اگر آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے اور وہ کنٹرولیبل بھی ہے اور ان کو دیکھا اور پرکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک بندہ ایک نیا یوزر ہے اور وہ اگر آپ کو ID دیتا ہے جو ID ابھی 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ والی ہے، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ نیا بندہ ہے. ہو سکتا ہے اس نے اسی دن اکاؤنٹ بنایا ہو، اسی دن اس نے گروپوں میں چیٹ کی ہو، کوئی موٹیویشنل بات کی ہو، اور اس کے بعد وہ اسکیم کر کے چلا جائے. تو پلیز میک شور کریں کہ ایسے لوگوں کو پرکھیں. یہ نہیں ہے کہ آنن فانن آپ 10,000 5,000 20,000، ابھی کل پرسوں ایک بندے کا 10 لاکھ کا اسکیم ہوا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں، خود بھی احتیاط کریں، دوسروں سے بھی، اور ٹیم سپورٹ سے، لیڈر سے، مجھ سے، جو بھی ہو سکتا ہے حتی الوسع کوشش کریں
کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ایک ساتھ نہ بھیجیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض ہے آپ کے لیے جناب سی ای او صاحب. اگرچہ آپ لوگ کوئی ایکسچینج اس میں ڈالیں دوسری پرفیکٹ منی ہے، اسکرل ہے یا ادروائز جو بھی ایکسچینج ہو سوائے بی فور یو کے، تو ہم پھنسیں ہی نہ. یہ جو اسکیم ہو رہے ہیں نا اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہو. پوری عید خراب کر دی، نہ بینک وڈراول دیا، نہ اکاؤنٹس ہولڈ دیا، نہ لوگوں کو جو ہے کوئی انویسٹمنٹ مل رہی ہے. سرا دھڑا دھڑ خبریں چل رہی ہیں آپ لوگوں کے اگینسٹ کہ آپ کے پاس یہ ہو رہا ہے، بی فور یو اسکیم کر رہی ہے. آپ شک خود پیدا کرتے ہو. جب ہمارے ڈالر ہو جاتے ہیں تو آپ یا ان کو ایزی پیسہ میں یا پھر جیز کیش میں یا پرفیکٹ منی میں یا اسکرل میں یا کوئی اور ایکسچینج تو ڈالیں نا کم سے کم، جس میں ہم اپنا جو مہینے کا پروفٹ ہے وہ تو لے سکے نا. جب ہمیں پروفٹ ہی نہیں ملتا اور وہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے خالی ایک ڈمی موبائلوں کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ کس کام کا؟ نہیں، آپ ہمیں سمجھائیں نا تھوڑا کہ وہ کس کام کا ہوگا ہمارا، وہ پیسے ہمارے کس کام کے. آپ تو جب ہم وہ پیسے یوٹیلائز ہی نہ کر سکیں، ہم ان کو عید پہ بھی خرچ نہ کر سکیں یا کسی اور جگہ کسی نے کمیٹی رکھی ہوئی ہے، کسی نے گاڑی کی قسط دینی ہوتی ہے، کسی کو گھر کا اخراجات چلانے ہوتے ہیں، ان پیسوں کے آسرے میں آپ لوگوں کو سبز باغ دکھا کے اور اب جا کے سوکھے پہ کھڑا کر دیا آپ نے. اگر میری یہ آواز اس گروپ میں کوئی سی او صاحب تک پہنچا دے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اب ہم بدذہن ہو گئے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے بعد ہم خود ممبر ہی کوئی 100-200 ممبر ہی جا کے ایف آئی اے میں آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں یا نیب میں آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ ہمیں جب پیسہ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو ہمیں بلاک کر کے رکھ دیا نا. نہ ہمارا اپنا سولڈ اکاؤنٹ وہ بھی واپس، جو پیسے بینک وڈراول لگائے وہ بھی واپس اب آپ نے ہمارے کیش باکس میں ڈال دیے. کیش باکس کے اندر کوئی دوسرا آپ نے آپشن ہی نہیں ڈالا، آپ نے تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. تو پھر اسکیم تو ہوں گے. لوگ تو بیچارے سے سوچیں گے کہ یار میرے ڈالر بک رہے ہیں تو میں بیچ دوں مجھے پیسے ملیں. پھر ایسے اسکیمر آتے ہیں اور وہ آ کے ہمارے کو لوٹ جاتے ہیں. اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہو. السلام علیکم سر. آپ لوگ دبئی میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں، بی فور یو کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں، لیکن ترقی کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ بی فور یو جوائن کرنے کے درمیان میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ ہم خود ہیں. ہم لوگ اپنے ڈر کی وجہ سے اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے. غریب آدمی کے پاس بی فور یو جوائن کرنے کے لیے انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی، لیکن کم از کم کانفیڈنس تو ہوتا ہے. وہ بھی نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو مفت کا ملتا ہے، وہ تو کسی پیسوں کا نہیں ملتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آج اگر بی فور یو جوائن کریں گے نا 6 مہینے کے اندر اندر آپ اور آپ کے جتنے بھی روم میٹس ہیں نا دبئی، بحرین، سعودیہ، قطر میں بیٹھے ہوئے، سب کے سب پاکستان میں ہوں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، بیوی بچوں کے ساتھ، پورے فیملی ممبرس کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں گے. اتنا زیادہ پیسہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. رہی بات کہ آپ کے کچھ دوست ہچکچا رہے ہیں کہ وہ کسی کیسز کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 تاریخ کو کوئی فیصلہ آنے والا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی فیصلہ آنے والا ہے. پاکستان میں کبھی کسی چیز کا فیصلہ آیا؟ پاکستان میں چیزیں صرف ٹالی جاتی ہیں، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، بزنس مینوں کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے لیکن بزنس مین بھی کام کرنے سے رکتے نہیں ہیں. پاکستان میں بزنس مینوں کے خلاف ریزسٹنس تو ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کیسز چلتے رہتے ہیں. نہ ملک ریاض کے اوپر کیسز ختم ہوئے، نہ نواز شریف کے اوپر کیسز ختم ہوئے. ہر اگلے ہفتے ایسا لگتا ہے نواز شریف کا فیصلہ آنے والا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہ ہی شہباز شریف کے اوپر کیسز ختم ہوئے، نہ ہی کسی اور جہانگیر ترین کے اوپر کیسز ختم ہوئے. کس کے اوپر کیس ختم ہوا؟ نواز شریف کا کیس، مشرف کا کیس ختم ہو گیا، ملک ریاض کا کیس ختم ہو گیا. کچھ بھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چلتا رہتا ہے. ہاں لیکن جو اگر خاص طور پر بی فور یو کے کیس کی بات کرتے ہیں تو وہ کیس جلدی ختم ہونے کا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کا وکیل جو ہے وہ بھی وہی وکیل ہے کھوسا صاحب جو ایان علی کے وکیل تھے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کیس انہوں نے خود کیا ہے، انہوں نے خود نیب کے اوپر کیس کیا ہے کہ نیب نے جو ہمیں انکوائری کے لیے بلایا ہے، انکوائری تو نیب نے پوری کر لی. ٹھیک ہے، اور لیکن انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا، اپنے ساری ڈاکومنٹیشن بھی پرووائڈ کر دی. اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں کورٹ میں بھی ایک کیس کر دیا کہ کہیں نیب کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے یا کوئی رشوت مانگنے کی کوشش نہ کرے. تو انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ سر نیب نے انکوائری تو کر لی ہے لیکن نیب کا یہ جوریسڈکشن نہیں بنتا، تو آپ پلیز یہ چیک کریں. اور اس کا قانون کا ریفرنس دیا، سیکشن 40 کا ریفرنس دیا کہ اس قانون کے تحت یہ نہیں بنتا. تو وہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے.
اس کے اوپر نیب نے اپنا جواب جمع کرایا، اور نیب نے جواب جمع کرایا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ ECL میں نام ڈالنے کی سفارش کر دی ہے. سفارش ہی کر سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ڈال بھی دے نام تو کوئی اچھی بات، کوئی ٹینشن نہیں. وہ کون سا کوئی ملک چھوڑ کے جانے کا کوشش کر رہے ہیں، اور کس ملک میں جائیں گے؟ ہر ملک میں کسی نہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ لی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی منسٹر کے ساتھ، ہر ملک میں گورنمنٹ لیول کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اور بیفور یو نے اپنی جڑیں گورنمنٹ لیول کے اندر گھسائی ہوئی ہیں، تو بھاگیں گے کہاں پر؟ اس کرۂ ارض کے اوپر تو بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ان کے اوپر. اگر مارس پہ جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز ارادہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ سے اپنے آپ کو کلیئر لے کے چلیں. مطلب ان کے دل میں نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ بیفور یو کو چلنے نہیں دیا جائے گا، تو ایسی بھی ان کی خام خیالی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے نا اس کے پاس ڈنڈا ہے، اور اس کے پاس پاور ہے، اس کو کوئی نہ چلنے دے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے نہ چلنے دینے میں اور بہت سارے راستے ہیں. اگر نہیں چلنے دیا جائے گا تو پاکستانی سارے اپنا کام کریں گے، لیکن وہ پھر کرگستان چلے جائیں گے، اور پھر وہاں پر اپنا سیٹ اپ لگا لیں گے، اور جتنے بھی پاکستانی یہاں پر ہیں ان کو وہاں سے پیسہ آتا رہے گا. کوئی ٹینشن نہیں ہے. پیسہ تو یہاں پر فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے اور ادھر ادھر دوسرے طریقوں سے ملتا ہے نا. جیسے کہ آپ کو یوں سمجھے کہ کسی کو ڈالر دیے، کسی کو کیش کروا لی، ایکسچینجر کے تھرو ملتا ہے. تو ایکسچینجر کے تھرو ملتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ رخشندہ فرقانہ کے ID سے فوزیہ سمرو کی ID میں بینک اکاؤنٹ میں پیسے گئے تو یہ بیفور یو کے پیسے تھے، یا انہوں نے آپس میں ایکسچینج کیا، کیا ایکسچینج کیا، کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا. تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ چلے گا. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ اس طرح پھیلے گا کہ جیسے کورونا وائرس پھیل رہا ہے. اور اگلے 10 سال بعد یہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ پاکستان میں جو بچہ پیدا ہوگا، ہر بچے کی پہلے بیفور یو ID بنے گی، پھر وہ پیدا ہوگا. اب اس بیچ میں کوئی نہیں جوائن کرتا ہے، نہیں کرتا، وہ اس کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس امر کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. تو ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں آنا چاہتا واپس، نہ آئے واپس. وہ اپنی زندگی نہیں بدلنا چاہتے تو نہ بدلیں. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ.